انسان ہیں, ہم تو موٹیویشن مانگتے ہیں, ہمیں تو ہر چیز کی فضیلت پتہ نہ چلے تو کرنے کا بھی دل نہیں کرتا. ہم انسان ہیں, ہمیں یہ مجلسیں چاہیے جو ہمارے دل کے زنگ کو دھوتی رہیں تھوڑا 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 تھوڑا, اور ہمیں ضرب لگتی رہے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں. تو اس بچی نے مدرسے چلی گئی, وہ بچی بڑی لائق تھی, آہستہ آہستہ پاس ہوتی گئی اور ٹیچرز نے اسے عبایا گفٹ کیا. اب اس کے دل میں ظاہر دین بھی آ چکا تھا, اس نے عبایا پہننا شروع کیا اور شرعی پردہ شروع کر دیا. اس کی ماں منع کرتی رہی کہ تیرا رشتہ نہیں ہوگا, آج کل رشتے تھوڑی ہوتے ہیں, بڑے نقصان ہیں شریف پردے کے, بڑے یہ ہیں وہ ہیں, کون لے کے جائے گا تجھے. لیکن اس نے شرعی پردہ کر لیا. اب خاندان کے میں ایک شادی آئی اور ان خاندان والوں نے اس کو ٹیس کرنے کے لیے, کہتے ہیں نا بڑی پردے والی آ گئی, بھائی سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. حج کو ہی جا رہی ہے نا, کہیں کلب میں تو نہیں جا رہی, حج پہ ہی جا رہی ہے. حج سے پھر اور پاک ہو کے آئے گی جب گناہ کی توبہ کر لی تو. آمین 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 فریال. تو اس نے پردہ شروع کر دیا. اب خاندان والوں نے اس بچی کا امتحان لیا, اسے کچن کے کام پہ لگا دیا جہاں چاروں طرف کے مردوں نے بھی آنا تھا, عورتوں نے بھی آنا تھا اور بار بار ہی آنا تھا. انہوں کا ہون دیکھنے کتوں کر دی پردہ. اس بچی نے پورا نقاب لگا لیا جیسے جو پردہ ہے, اس نے نقاب لگا لیا. سارے خاندان کی لڑکیاں بال اسٹریٹ کروا کے, اسٹرکنگ کروا کے, ریبانڈنگ کروا کے, ویکسنگیں کرا کے اور فیشل اور پتہ نہیں کیا کیا کرا کے ایک لڑکے کو متاثر کرنے کے لیے خاندان میں جو باہر ملک سے آیا ہوا تھا ماؤں نے سجا سجا کے آگے کی. وہ لڑکا جس چیز سے اٹریکٹ ہو رہا تھا, کیونکہ باہر ملک میں ننگی دنیا تو وہ دیکھ کے آیا ہوا تھا نا جی, بغیر کپڑوں کے لڑکیاں دیکھ کر آیا ہوا تھا نا, وہ اتنی اتنی سکرٹس پہننے والی. تو ادھر بھی ماؤں نے سجا سجا کے ان کو سامنے, اس کے لیے یہ چیزیں کچھ نئی نہیں تھی. اس کو جو نئی چیز لگ رہی تھی وہ کچن میں ایک لڑکی جو پوری ڈھکی ہوئی ہے, پوری ڈھکی ہوئی ہے. اس نے اپنی ماں سے کہا یہ لڑکی کون ہے, کہا تمہاری کزن ہے, کہا یہ کون ہے, کہا یہ بھی کزن ہے. تو یہ میرے سامنے آتی ہیں, یہ کیوں نہیں آتی, کہا یہ پردہ کرتی ہے اور یہ ان کے سامنے آئے گی. شارجہ جب آپ کے بچے گانے سنے نا, آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے ان پہ دم کرتی رہا کرے میری بہن, تاکہ اللہ ان کی حفاظت کرے. ہم نہیں کر سکتے, اللہ تو کر سکتا ہے نا. اور اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی پڑھ پڑھ کر ان کے اوپر ہدیہ کرتی رہا کریں کہ اللہ ان کو سیدھی راہ چلائے. تو اس لڑکے نے پوچھا یہ کون ہے, کیوں نہیں آتی, کہا یہ اس کے سامنے آئے گی جو اس کا محرم ہوگا. تو اس لڑکے نے سوال کیا محرم کیا ہوتا ہے, کہا جو اس سے شادی کرے گا. تو اس ممی ڈیڈی لڑکے نے جو فورن کنٹری سے آیا ہوا تھا, جو فورنر تھا, اپنی اس کزن سے شادی کی. یہ ہماری باجی نے ہمیں واقعہ سنایا تھا, اپنی اس کزن سے شادی کی. تو وہ لڑکی آج ہمیں یہ 25 سال سے واقعہ سنا رہی ہوں, آج تو پتہ نہیں وہ ملینئر بلینئر لڑکی ہوگی نا. اس لڑکی کو اللہ نے, اکلوتا لڑکا تھا اور ملوں فیکٹریوں کا مالک تھا, اللہ نے برف والے کے گھر سے چلا کے ملوں کا مالک بنا دیا, ایک اللہ کا حکم پورا کرنے پر. ایک حکم پورا کرنے پر. اللہ بڑے قدر والے ہیں, اللہ بڑے قدر والے ہیں. اللہ کی قدروں کو جانیے کہ اللہ کب قدر کرتے ہیں, اللہ کی پسند کو جانیے کہ اللہ کب. آپ کی ہماری کلاسیں شام کی بھی چل رہی ہیں جو آپ کو, جس میں ہم شروع سے قرآن پڑھا کر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کی پسند کیا ہے, اللہ کو کیا چیزیں ناپسند ہیں. تو جانیے اللہ کو پسند کیا ہے, تاکہ اللہ آپ کی دنیا بھی بنائے اور آخرت بھی بنائے. آپ چاروں طرف سے گھر چکے ہیں, معاملوں کی گتھی سلجھ نہیں رہی, تو کم از کم اللہ سے سلجھائیے, اللہ کو کہیے میرے ان معاملوں کو درست کر دے. اللہ تبھی سلجھائیں گے جب آپ اللہ کے معاملوں, اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ. کتنی امید, کتنا دلاسا بھرا ہوا ہے اس آیت میں. دیکھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے, اللہ